شاہ صاحب، دو ٹرمز ایسی ہیں جو ہم عام طور پہ زبان میں بڑی استعمال کرتے ہیں، ایک کرامت، دوسرا معجزہ۔ یہ تو معجزہ ہی ہو گیا جی، یہ تو کرامت ہو گئی جی۔ سر، دنیا جب سے بنی ہے معجزات ہو رہے ہوں گے، کرامات ہو رہی ہوں گی، کیا آج کے زمانے میں جس میں سائنس ہے، لاجک ہے، معجزہ اور کرامت ہو سکتی؟ دیکھیے، معجزہ تو ایک ایسی خلاف عادت چیز ہے جو عطا ہوتی ہے پیغمبروں کو، تو معجزات پیغمبروں کے دست مبارک سے ہی سرزد ہوتے ہیں، اور کرامت منسوب ہے اولیاء کرام سے۔ تو ہر وہ چیز جو عادت کے خلاف ہے یا روٹین کے خلاف ہے، اس کو کرامت کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ اب چونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں، تو نبیوں کے معجزے تو نہیں ہوتے، لیکن اولیاء کرام ان کے ہاتھوں اگر کوئی ایسی چیزیں سرزد ہوتی ہیں تو ان کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ کرامات تو جب تک اللہ کے دوست دنیا میں ہیں، جنہیں ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ تو موجود رہیں گی۔ اچھا سر، کیا کوئی ایسا واقعہ جس کو عقل نہ مان رہی ہو، کوئی لاجک نہ مل رہا ہو، اس کو کیا کہہ دینا چاہیے سر؟ یہ ضروری نہیں کہ وہ تمام چیزیں جس کو عقل تسلیم نہیں کر رہی یا سائنس کی تھیوری پہ پوری نہیں اتر رہی، وہ لازمی طور پہ کوئی کرامت ہی ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا علم بڑا محدود ہے، ایون سائنس میں بھی ہم کہنے کو تو بہت آگے چلے گئے، لیکن ابھی ہر روز، ہر آنے والا دن، اس میں ہم کوئی نہ کوئی نئی چیز ڈسکور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ایجاد تو نہیں کر پاتے، لیکن ہم ڈسکور کرتے ہیں، کیونکہ وہ چیزیں جو پہلے سے موجود ہیں، ہمارے علم میں آج آئی ہیں، وہ ہم ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں کی کوئی نہ کوئی عقلی توجہ موجود ہوتی ہے، گرچہ وہ آج کے علم کے گریسپ میں نہ آتی ہو، لیکن کل آنے والا کل کون جانے کہ اس کی توجہ ہمیں مل جائے گی۔ اچھا سر، میرا تعلق گاؤں سے ہے، اور ہم گاؤں سے شہر میں آ گئے۔ گاؤں سے شہر میں آتے ہوئے ایک کہیں نہ کہیں توہم پرستی بھی ساتھ آ گئی۔ وہ تو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، علم سے، فہم سے، دین کو سمجھنے سے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ سارے جن، ساری بلائیں گاؤں میں ہی ہیں، شہر میں نہیں ہیں۔ نہیں، وہ آپ نے درست فرمایا کہ توہم پرستی اور شگون لینا چیزوں سے، یہ اس کی جڑیں اصل میں ہماری جو ہندو کلچر میں ہم رہتے رہے ہیں، تو وہاں ہندو کلچر کی چیزیں ہی سب کی سب ہمیں تحفے میں ملی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ ہی چلی آ رہی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ بڑے بزرگ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ایسی کہانیاں بچپن میں سناتے رہتے ہیں، اور ہم بھی بچپن میں ایسی کہانیاں بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن پہ امپرنٹ ہوئی ہوتی ہیں، وہ جاتی نہیں کہیں۔ تو جہاں اس قسم کی کوئی چیزیں دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، چڑیل آ گئی، یہ ہو گیا۔ پھر جو چیزیں ہمارے لاشعور میں دفن ہیں، ہمارا لاشعور ہیلوسینیشنز کی صورت میں وہ ہمیں دکھا دیتا ہے، اور وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعی وقوع پذیر ہو گئی، حالانکہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ تو جو علم کی روشنی پھیل رہی ہے، ہم ان چیزوں سے باہر آتے جا رہے ہیں۔ گاؤں میں چونکہ ابھی ذرا پرانا دستور ہمارا چلتا رہتا ہے، پرانے طور طریقے چل رہے ہیں، تو وہاں یہ چیزیں ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہیں۔ تو اب ایک زمانہ تھا کہ قبرستان میں ہمیں رات کو روشنی دکھائی دیتی تھی اور ہوتا کوئی نہیں تھا، تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہاں جن ہے، بھوت ہے، چڑیل ہے، جبکہ وہ فاسفورس کا کمال ہوتا تھا کہ ہڈیاں، چونکہ لاشیں دفن ہوتی ہیں، تو کچھ قبریں جو کھل جاتی ہیں اس میں ہڈیاں آ گئیں، اس کا فاسفورس جو ہے اس سے وہ چمک پیدا ہو گئی، تو اس کو ہم چڑیلیں سمجھتے رہے۔ تو وقت نے اور علم نے پھر سکھا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ سر، کسی سچویشن میں دو چار لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں اور کچھ ایسا ہو جائے جس کی فوراً سمجھ نہ آ رہی ہو، مثلا لائٹ کا بند ہو جانا، پردے کا ہل جانا، ہوا وہاں نہیں ہے، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو سوائے لحال پڑھنے کے اور کچھ نہیں، لحال پڑھیے تو معاملات حیران کن طریقے پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کو پرسیو کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟
چھوڑ دینا چاہیے میرے خیال میں. بہت سی چیزیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہم کو اسی طرح چھوڑ دینا. کوشش کا نتیجہ ہے یا اللہ کی عطا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان کوشش کر ولایت حاصل کر سکتا ہے یا یہ گاڈ کی سلیکشن ہے. جیسے مادھو لال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے, شاہ حسین کے بارے میں, کہ بادشاہ سے پالکی انہوں نے کہا پھینک دیجئے, اور بادشاہ نے پالکی قلعے کے باہر پھینکوائی, کھینچا, انہیں بلایا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ بتا دیجئے. وہ بلاتا ہے کہ بندہ خود جاتا ہے وہاں تک. اس نے کہا جواب میں پالکی کی شکل میں دے چکا ہوں, جیسے پالکی سے کھینچا تم نے ایسے اس نے مجھے کھینچ دیا. انسانی کوشش کا عمل دخل کتنا ہے؟ بڑے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں نیک رستے پہ چلنے کی, انہیں کوشش کرنی چاہیے. یقیناً کوشش کرنی چاہیے. رب کی دوستی عطا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہے انسان کے لیے. یہ جو مادھو لال حسین صاحب کی بات ہے, وہ جو انہوں نے پالکی والی بات کہی, اس کو ذرا سا اگر تھوڑا انالائز کر لیں گے آپ تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رب تعالیٰ کے ساتھ اگر انسان کی محبت پیدا ہو جائے تو رب اپنی طرف پھر اسی طرح کھینچتا ہے. تو مادھو لال حسین صاحب نے جو بات کہی تھی اس سے مراد یہی تھی کہ میرے عشق کی وجہ سے جو میرا دل میں رب کے لیے تھا, رب نے مجھے اپنی طرف اتنی کشش سے کھینچا. یہ تو ہم فہم بات ہو جائے گی کہ جس سے آدمی پیار کرتا ہے اس کی طرف لپکتا ہے. تو مادھو لال حسین صاحب نے اگر یہ کہہ دیا کہ رب نے مجھے اس پالکی کی طرح کھینچا, وہ اصل میں شو یہ کرتا ہے کہ ان کے دل میں رب تعالیٰ کے لیے عشق کیا تھا, محبت کیا تھی. تو جب انسان کے دل میں رب تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ کی چھوٹے سے چھوٹے احکامات پر بھی عمل کرتا ہے. تو جب وہ رب کی اس طرح کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو رب اسے اپنے قریب کر لیتا ہے. تو ہم اس صورت میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ولی اللہ ہو گیا. تو اس میں ضروری یہ ہے, جیسے آپ ہی کے ساتھ شاید کسی پروگرام میں نے عرض کی تھی کہ رب تک جانے کے 3 ہی پاسبل راستے ہو سکتے ہیں, عقل سے, علم سے یا پھر عشق سے. عقل ہماری محدود ہے, وہ تو ایک حد تک جا کے وہاں پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے, اس سے آگے سوچ نہیں سکتا انسان, کیونکہ رب تعالیٰ کا نظام ایسا ہے, اس کا کارخانہ قدرت اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے کہ انسانی عقل اس کے ایک چھوٹے سے حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی. تو 4 قدم چل کے ہی انسان عالم حیرت میں چلا جاتا ہے, جہاں اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے. علم انسان کا محدود ہے, ایک حد تک ساتھ دے دے گا, وہاں جا کے اس کی بھی حد ختم ہو جائے گی. لیکن عشق ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں آگے بڑھتا جاتا ہے, اور اس میں بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, ایک ہی اسلوب بنتا ہے اس کا, کہ چونکہ رب سے پیار کر رہا ہے انسان, عشق کر رہا ہے, تو ہر وقت ذہن پہ خوف سوار رہتا ہے انسان کے کہ اللہ نے یوں فرمایا, اگر میں نے اس کے خلاف کر دیا تو رب ناراض ہو جائے گا, اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو اسی خوف سے کہ رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا رہتا ہے. تو جب اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ رب کو عزیز ہو جاتا ہے وہ بندہ. تو یوں اس پہ انعامات اور عنایات کی بارش ہوتی ہے. شاہ صاحب, ہم کیونکہ میتھ پڑھتے ہیں تو میتھ پڑھنے کی وجہ سے دل کرتا ہے کہ ولایت کا بھی کوئی فارمولہ بنا لینا چاہیے. کیا کوئی فارمولہ, کوئی ایکویشن بنائی جا سکتی ہے کہ یہ سٹیپ اور یہ سٹیپ؟ دیکھیے, اس کے اندر یہ وہ راستہ ہے جس کی منزل کو کوئی نہیں پہنچتا ماسوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. باقی سب اس راستے کے راہی ہیں, کوئی اتنی دور گیا, کوئی اتنی دور گیا, کوئی اتنی دور گیا, منزل تک تو نہیں جاتا کوئی. اس کا فارمولہ ایک سمپل فارمولہ ہے کہ رب تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پالنا شروع کر دیں, اور ایک تہیہ یہ کر لیں کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو سنت کے خلاف ہو, تو خود بخود اس ٹریک پر اپنے رب کو رحمان رحیم پکارتے ہیں, اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں, اس سے فضل مانگتے ہیں. یہ رحم اور فضل کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے یہ ملنے لگ پڑے. مانگا تو جاتا ہے کے لیے آپ مہربان ہو جائیے, رب آپ پر مہربان ہو جائے گا. بہت سمپل فارمولہ. یہ جو انسان کی نرم گوئی ہے, انسان کا پولائٹ ہونا ہے, یہ جادو اثر چیز ہے. ویسے تو شیخ سعدی نے بھی کہا تھا کہ شیر بیاں فاتح عالم, وہ درست ہے بات. انسان کو پولائٹ رہنا چاہیے ہر صورت میں, ہر طرح کے حالات میں. کئی جگہوں پر اعتراض یہ آ سکتا ہے کہ آپ پولائٹ رہیں گے دوسرے
آپ کی بات مانتے نہیں ہیں. تو پولائٹ رہیے، گرچہ آپ فرم ہو جائیں، پولائٹ بٹ فرم ایسے مقامات پہ، لیکن رہیے پولائٹ. ویسے بھی مینجمنٹ میں ہمیں ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ دوسری کی غلطی پر سرزنش ضرور کریں اس کی، لیکن انسلٹ نہیں کریں اسے. تو پولائٹ رہنا اور دوسروں کی غلطیوں اور خطاؤں سے صرف نظر کرنا اور دوسرے پر مہربان رہنا، یہ سادہ سا فارمولہ ہے کہ رب تعالیٰ کا فضل آپ پہ ہو. شاہ صاحب، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ پولائٹنس اختیار کی جائے تو لوگ استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں. یہ ذرا ڈیفائن کر دیں کہ سرٹیننس کیا ہے، وہ حد کیا ہے پولائٹنس کی، کیونکہ لوگ کہیں نہ کہیں یوز کر کے وہ آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آگے نکل جاتے ہیں. اس پولائٹنس کی حد کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہے کیا کوئی آپ کی محنت کا فائدہ اٹھا لے یا آپ کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے اوپر سیڑھی پہ چڑھ جائے، یہ تو میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بہت بڑی سعادت ہے. اللہ جس کو بخش دے یہ کہ لوگ اس کی محنت کا فائدہ خود لے لیں، بڑی سعادت کی بات ہے. یا انسان کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے کوئی اوپر چڑھے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ کوئی میری وجہ سے فائدہ اٹھا سکے یا بلندی کی طرف جا سکے. یہ تو بہت سعادت کی بات ہے. پولائٹ ہونے کے سلسلے میں نے آپ سے خود عرض کی کہ بعض جگہوں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو فرم ہونا پڑتا. تو پولائٹ رہیے لیکن فرم ہو جائیے. کام ہو جاتے ہیں. جہاں تک فائدہ لینے کی بات ہے تو خوش ہونا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے، دوسرا فائدہ لیتا ہے. پیدائش کے ساتھ ہی نصیب بن جاتا ہے، نصیب ساتھ جڑا رہتا ہے. کیا دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو نصیب کو بدل دے؟ دیکھیے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس میں تو کہیں سوئی برابر شک نہیں ہو سکتا. تو ایک فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے کوئی. تو دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، واقعی تقدیر بدل جاتی ہے. سر، یہ جو کہا جاتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی تقدیریں، تو کیا ایک مرد مومن ہی چاہیے یا اپنی دعا بھی بڑی ضروری ہے؟ دیکھیے، اس کو جس سینس میں لیا ہے وہ تقدیر ہمارے روزمرہ کی تقدیر اس سے مطلب نہیں ہے. وہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرد مومن مل گیا زندگی میں، ہم اس سے فیض یاب ہونے لگے تو ہمارے زندگی کے رویے ہی بدل جائیں گے اور وہ پازیٹیو سائڈ پر چلے جائیں گے. تو جب انسان کی زندگی کے رویے پازیٹیو ہو جائیں تو لا محالہ کامیابی آتی ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مرد مومن سے ملے یا اس نے ایک بار آپ کو دیکھا تو آپ کی تقدیر بدل گئی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی مرد مومن کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو وہاں سے اس کی صحبت کے اثرات آپ پر مرتب ہونے لگتے ہیں، تو آپ کی زندگی گریجولی تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. اس شعر کے وجہ سے بہت لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ کسی مرد مومن سے ملیں گے تو صرف اس کے ایک بار دیکھنے سے ہم بالکل تبدیل ہو جائیں گے. وہ صحبت سے مراد ہے وہاں کہ کسی مرد مومن کی صحبت میں بیٹھیے. آپ کے بالکل ایسا ہے، کئی بار آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی کہ کوئی چور ڈاکو مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہاں جمعے سے پہلے جو خطاب ہوتا، خطبہ نہیں خطاب، اس کے ایک آدھ جملہ کان میں پڑا، اس کی زندگی بدل گئی. اس نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ یہ چوری اور ڈاکہ نہیں کروں گا، میں نیک زندگی گزاروں گا. اب یہ ایسے لمحات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں ایک جملہ انسان کے رویے پریشانی ہے، زندگی کا حصہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیک ہونے کا کیا فائدہ، مشکلات تو وہی رہنی ہیں. تو کیا مشکلات کا آنا یا نہ آنا یہ کسی نیک یا بد کے لیے کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ یعنی بدی کا رستہ ہے کہ نیکی کا رستہ ہے؟ مشکلات دونوں میں ہیں. سر، چوری بھی بڑی محنت سے کرنی پڑتی ہے، ڈاکہ ڈالنے والا اپنی جان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. عام زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیک کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہیں، بد کو بھی. تو نیکی کے رستے کو اختیار کرنے کی موٹیویشن پھر کیا ہے؟ مسلمان کے لیے تو یہ ہے کہ میری آخرت سمجھ جائے گی. لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کے انعامات ہمیں اس دنیا میں بھی ملنے شروع ہوتے ہیں، گرچہ تھوڑا وقت لگتا ہے. کیونکہ آپ کو نیکی کی راہ پہ چلتے ہوئے دیکھ کے بہت سے کامنٹ
ایسے آئیں گے جو کوئی بہت زیادہ پلیزنٹ نہیں ہوتے، لیکن رفتہ رفتہ وہی لوگ پھر قائل ہو جاتے ہیں کہ نہیں واقعی یہ نیک آدمی ہے۔ تو نیکی کے اثرات مرتب ہونے میں وقت لگتا ہے، تو اس دنیا میں بھی اس کے اثرات ملتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیے دادا گنج بخش ہیں، یہاں حضرت میاں میر صاحب ہیں، اور بہت بزرگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی نیکی کی زندگی گزاری ہے۔ تو آج بھی اللہ نے انہیں انعام عطا کیا ہوا ہے، اپنی مخلوق میں انہیں مقبول کیا ہوا ہے، اور ان کے لیے کتنی ایصال ثواب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ لوگ نوافل پڑھ کے ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کر دیتے ہیں اللہ کے حضور، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے تو اس کے بعد لوگ دعا اللہ کے حضور کرتے ہیں کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو بخش دے۔ تو یہ سب نیکی ہی کا ان کا انعام ہے، ادروائز ساری دنیا ان کی عزیز رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انعام تو دیتا ہے، دنیا میں بھی دے دیتا ہے، صحیح آخرت میں تو ملے گا، صحیح لیکن یہ راہ ہوتی کٹھن ہے، کیونکہ جو نفس ہے ہمارا ہمیں بار بار اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، یوں کہ یہ شیطان ہٹاتا ہے۔ تو سختیاں تو ہیں اس راہ میں، آپ دیانتداری سے گزارا کیجیے اپنی تنخواہ میں، تنگ دستی سے واسطہ تو پڑے گا شروع میں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرما دے کہ اس آمدنی ہی میں بڑی کمفرٹیبل لائف ہو جائے آپ کی، ہوتی ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بڑے کمفرٹیبل لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نیا تو اللہ چیلنج برکت عطا کسی کو بھی، سوسائٹی کو انفرادی طور پہ کسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیلنج کا، تو بے شمار خدشے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کووڈ کو دنیا فیس کر رہی ہے، اور کووڈ کی ویکسینیشن بھی آ چکی ہے، جو گورنمنٹ بھی لگا رہی ہے، پرائیویٹلی بھی اویلیبل ہے۔ کیا ویکسینیشن لگوانی چاہیے؟ یہ سیف ہے؟ میں چاہوں گا، آپ کو دنیا فالو کرتی ہے تو آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا کہ ویکسینیشن لگوانی ہے، کیونکہ بڑے بڑے عجیب لطیفے آ جاتے ہیں کہ مقناطیس چمٹ جاتا ہے، اس طرح کے کئی لطیفے ملے ہیں جو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیا کیا باتیں کریں۔ کل ہی ایک ریسرچ آئی کہ جنہوں نے ویکسینیشن لگوائی ہے 2 سال کے اندر مر جائیں گے۔ تو میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا، آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، اس مضمون کا میں نے بھی سنا۔ دیکھیے ہر نئی چیز جو آتی ہے اس کے سامنے ہمارے رویے 2 ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں، یا ہم آنکھیں بند کر کے اس نئی چیز کو قبول کر لیتے ہیں، یا آنکھیں بند کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نتھنگ ان بٹوین۔ یہ ویکسینیشن جو ہے یہ انسان کو ضرور لگوانی چاہیے، احتیاط ہم پر فرض ہے، تو اس کو ضرور لگوائیے۔ اور یہ جو مضمون جس کا حوالہ آپ نے دیا میں نے بھی اسے سنا، ضروری نہیں کہ یہ درست ہو، صاحب نے ایک دماغی گھوڑے دوڑانے کی بات ہے، اسٹریچ آف امیجنیشن ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی رسک نہیں ہے، ضرور لگوانی چاہیے۔ آپ دیکھیے انفلوئنزا ایک زمانے میں جب آیا ہے، بہت پرانی بات ہے، دنیا بڑی خوفزدہ تھی اس سے کہ انفلوئنزا بچے گا نہیں آدمی، وہی صورتحال تھی جو کرونا کی ہے، جو اسپینش فلو آیا 100 سال پہلے، صحیح جی، کتنی دنیا جان سے 5 کروڑ۔ لیکن اب کیا صورتحال ہے اسی فلو کا، آپ فلو جیب لگواتے ہیں اکتوبر کے اینڈ پر اور وہ کام کرتا ہے، تو اس وقت بھی ایسی ریزسٹنس موجود تھی۔ تو یہ ویکسینیشن ضرور کروائیے، اور اس سے نقصان کچھ نہیں ہوتا یہی ہے کہ جب ہم یہ ویکسین لیتے ہیں انجیکشن کے ذریعے تو ہماری باڈی کے اندر اس طرح سے وہ چیزوں کو پرومپٹ کرتی ہے کہ اس سے ہماری امیونٹی لیول ہائی ہو جاتے ہیں، تو ڈیزیز کے اگینسٹ ہمارے اندر وہ ایک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈگریز 3 ہیں نا اس کی، ایک تو ہے بڑی لائٹ ہے ڈگری، اس میں بعض کا پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو، ایک اس سے ذرا زیادہ سویئر ہے جس میں علامات سمٹمز ظاہر ہوتے ہیں لیکن ہم گھر پہ اگر احتیاط کر لیں تو اس سے ٹھیک ہو جاتا بندہ۔ ایک سویئر ڈگری ہے اس کی، اس میں ہسپتال میں جانا پڑتا ہے۔ تو جب ہم یہ ویکسینیشن کروا لیں گے تو ہماری امیونٹی لیول اتنا اوپر آ جائے گا کہ اگر کہیں خدا خواستہ یہ ہو بھی تو وہ پہلی ڈگری ہی پر رہتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، سمٹمز ہی ظاہر نہیں ہو پاتے تو ہم بچے رہتے ہیں اس سے۔ برکت کا ایک لفظ بھی بڑا ہم استعمال کرتے ہیں، برکت کا مفہوم کیا ہے؟ اس برکت کو پایا کیسے جا سکتا ہے؟
ہم دعا دیتے ہیں دوسروں کو محبت سے, بزرگ دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو برکت دے. برکت عطا اس کا فرمائے. مطلب کیا ہے سر؟ دیکھیے برکت سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز میں زیادتی ہونا. ٹھیک ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو دیانتداری سے گزارتے ہیں زندگی, اللہ ان کے وسائل میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تھوڑی چیز جب بہت سی چیزوں کے کام آ جائے تو وہ برکت ہے. اور وہ ایک ہی صورت میں ہوتی ہے جب انسان بہت پازیٹیو تھنکنگ کا مالک ہو جائے, یہ سمجھ لے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہے جو ان کو پہنچ جانا چاہیے. تو جب آپ اپنی کمائی میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیتے ہیں, اپنے ریسورسز میں, اپنی چیزوں میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیتے ہیں, تو رب تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ تھوڑی سی چیز بھی بہت کافی ہو جاتی ہے. اللہ سے وسعت رزق حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے بندوں کو کھلے ہاتھ سے دیتے رہیں. اور سر کیسے بڑھائی جا سکتی ہے برکت؟ میں نے شاید آپ کو ایک قصہ بیان کیا تھا جو آپا بانو قدسیہ نے مجھے سنایا تھا. تو ایک دن وہ فرمانے لگی کہ شاہ جی ہم نے خاصی تنگ دستی کی زندگی بھی گزاری ہے, تو ہم پہ ایک وقت وہ بھی گزرا ہے کہ ہم چیزوں کو اس کی قیمت سے نہیں ماپتے تھے, بلکہ ہم اسکرپٹ میں اس کو کاؤنٹ کرتے تھے کہ اگر ایک ٹیبل فین خریدنا ہے تو ہم یہ کہتے تھے کہ اس کی قیمت 8 اسکرپٹ ہے. تو ایسے ہی دور کے دوران اشفاق صاحب کے پاس مجھے بابا نور والے کے پاس جانے کا اتفاق ہوا. بابا نور والے اشفاق صاحب کے مرشد تھے, فضل شاہ صاحب جن کا نام تھا, تو بابا نور والے کہلاتے تھے. ٹھیک جی. وہاں ہم گئے تو بات ہو رہی تھی بیٹھے بیٹھے. فضل شاہ صاحب فرمانے لگے مجھے مخاطب کر کے کہ بیٹی تم اپنے راشن کو دھو لیا کرو. تو ہم نے سنا, ہم آ گئے. تو رات کو جب لیٹے ہوئے تھے تو خیال آیا مجھے کہ جو راشن منتھلی میں لاتی ہوں اگر اس کو میں نے دھویا تو سب ضائع ہو جائے گا. آٹا کو دھوئیں گی تو وہ چلا جائے گا, نمک ہے, مرچ ہے, چینی ہے, جس کو بھی دھویا تو وہ تو گئے. تو یہ مطلب کیا ہوا اس کا؟ تو میں نے اشفاق صاحب کو خان صاحب کہتی ہیں کہ خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب یہ بابا نور والے صاحب نے فرما تو دیا لیکن اس پہ عمل کیسے کیا جائے؟ تو کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آیا. تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل پھر جائیں گے. تو اگلے دن ہم فضل شاہ صاحب کے ڈیرے پہ گئے اور ان سے کہا کہ حضور آپ نے کل یہ کہا تھا کہ راشن کو دھو لیا کرو. تو راشن کو دھویا کیسے جائے گا؟ کہنے لگے بہت آسان کام ہے. ہر مہینے جو اپنے گھر کے لیے آپ راشن خریدتی ہیں اس کے ایکویلنٹ ایک اور پارسل بنوا لیں اور وہ پارسل کسی ایسی فیملی کو دے دیں جو سفید پوش ہے. راشن دھل گیا آپ کا. بانو آپا کہنے لگیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے ہمیشہ اس پہ عمل کیا ہے. تو آج آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کتنی ہیں. تو وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے برکت لینے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے ریسورسز میں دوسروں کو حصے دار بنا لیں. یہاں مجھے قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر تھے ان کی ایک بات یاد آ گئی. تو الیکشن کا زمانہ تھا تو انہوں نے ایک سلوگن انٹروڈیوس کرایا. بڑا خوبصورت سلوگن تھا, اگر ہم دوسروں کو پرووائڈ نہ کر سکے تو پھر بھوک ہی بانٹ لیں گے. اب یہ بھوک بانٹ لیں گے ایسا سلوگن ہے کمال کا. اس پہ اگر غور فرمائیں گے آپ, بڑا خوبصورت اور بہت ہی کمال کا سلوگن تھا وہ. ٹھیک ہے ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے تو کچھ نہیں کہ میں فالتو روٹی, اگر 2 روٹی کی بھوک ہے اور میرے پاس 4 روٹیاں ہیں تو میں دوسرے کو 2 دے دوں. اگر یہ میں نہیں کر سکتا کہ میرے پاس 4 نہیں ہیں تو کم از کم جو میری 2 روٹی کی بھوک ہے, اگر 1 روٹی بھی میرے پاس اویلیبل ہے تو اپنی بھوک میں دوسرے کے ساتھ بانٹ لوں کہ اس میں سے بھی آدھی دوسرے کو دے دوں. تو یوں میں نے بھوک بانٹ لی. کمال کا سلوگن ہے اور بہت زبردست رہا ہے. سر اس کے ساتھ لٹریچر بڑا جڑا ہے, پوئٹری بڑی جڑی ہے, بڑا کچھ لکھا گیا ہے. اچھا پھر آنکھیں 4 ہونا, محبت بھی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے. کسی کی نفرت کو آنکھوں میں دیکھا جا سکتا ہے, بعض اوقات حسد کسی کی آنکھوں میں محسوس ہو جاتا ہے. اچھا سر کچھ جگہیں جہاں پر نگاہیں جھکانے کا حکم ہے, کچھ جگہ پہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگتے ہیں. یہ نظریں جھکنا دین اس کی بہت زیادہ اس پہ زور دیا گیا ہے. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار ایسی ہیں جس میں نگاہ
جھکی رکھنے یا جھکی ہوئی نگاہوں کا حکم ہے، کیا حکمت ہے اس میں؟ دیکھیے، ایک تو جھکی ہوئی نگاہیں ہیں. اگر آپ اس کو کسی پرٹیکولر چیز پر فوکس نہ کریں اس بات کو، تو ہم اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ جہاں ہم مؤدب ہوتے ہیں ٹھیک سر. وہاں ہماری آنکھیں جھکی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جہاں ہم عاجزی سے انکساری سے کام لیتے ہیں وہاں ہماری آنکھیں جھکی ہوتی ہیں. تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ انسان جس میں انکساری ہے، عاجزی ہے، اس کی آنکھیں وہ جھکائے رکھتا ہے. جیسے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب کسی کو کچھ عطا فرماتے تھے تو عام طور پہ منہ دوسری طرف کر لیتے تھے کہ لینے والا شرمندہ نہ ہونے پائے. تو دیتے ہوئے اگر انسان کی نگاہیں جھکی رہیں صحیح. تو یہ عاجزی کی نشانی ہے، اللہ کو یہ بہت پسند آئے گی. نگاہ جھکا کے اس طرح سے رکھنا دوسروں کے سامنے، یہ انسان کو بڑی بلندی پہ لے آتا ہے کہ ایسا آدمی جو آپ کے ساتھ مؤدب ہے، انکساری سے کام لیتا ہے، عاجزی ہے اس میں، وہ آپ کے دل کے قریب آ جائے گا فوراً. تو یہی ایک اچیومنٹ سب سے بڑی ہے کہ انسان کسی کے دل کے قریب چلا جائے. بہت اعلیٰ. بہت بڑی اچیومنٹ ہے یہ. صحیح. اچھا، آنکھوں سے گناہ کی طرف اٹریکشن اگر ہوتی ہے، کئیوں کی نگاہ پاک نہیں ہوتی، یا یہ پرابلم ہے بے شمار. اچھا، اس کو فیمیلز بڑی تیزی سے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ شریف ہے، بندہ شریف نہیں ہے. یعنی کئی ایسے واقعات ہیں جس میں وہ تو انسان کی نگاہیں جو ہیں، آنکھیں، جی جی دیکھیے چہرے کے تاثرات کو کچھ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں. آپ کے اندر کی سوچ صحیح. آپ کے چہرے سے بعض اوقات نہیں پڑھی جا سکتی. اگر انسان ہوشیار ہے تو اس کے چہرے سے آپ نہیں. ٹھیک ہے سر. عام حالات میں تو آپ کا چہرہ جو ہے باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. لیکن ہوشیار لوگ نہیں آنے دیتے چہرے پہ. ٹھیک ہے سر. لیکن آنکھیں نہیں آپ چھپا سکتے ہیں. آنکھوں میں آپ کے باطن میں جو کچھ ہے وہ سب آ جائے گا. تو یہ آنکھوں سے بہت کچھ پتہ چل جاتا. کیا اس کو علم کے طور پہ سیکھا جا سکتا ہے سر، یہاں تجربہ ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. آپ بطور علم اسے سیکھ لیجئے، انسان کی نگاہوں کو پڑھنا، اور تجربہ تو سکھا ہی دیتا، کیونکہ تجربے سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے. بے شک. تو تجربے سے آپ سیکھ جائیں گے. عام تو تجربے کے علاوہ سیکھنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ استاد، کتاب، کہاں سے سیکھا جائے سر؟ آبزرویشن. اچھا جی. آبزرویشن بہت کام کی چیز ہے. صحیح. یہ مطالعے سے زیادہ انسان اس سے سیکھتا ہے. ٹھیک سر. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ٹریول بہت بڑا استاد ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے. تو سفر میں جب سفر کے لیے نکلتے ہیں آپ، تو آبزرویشن ہی تو ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں سب کچھ. آبزرویشن بہت بڑا استاد ہے. تو جتنی آپ اسٹڈی کریں گے تھرو آبزرویشن، اتنا علم بھی فیصلہ بڑھاتے جائیں گے. اس کے کچھ کہہ لیجیے اصول ضابطے یہ ہیں کہ انالیسس کیا جائے، پازیٹیو نیگیٹو، نفع نقصان دیکھا جائے، پھر سر سنت ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے. اس کے بعد سر پھر بھی کیسے پتہ لگ سکتا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پروفیشنل، پرسنل، کسی بھی طرح کا فیصلہ ایک لاسٹ اسٹیمپ کے طور پہ، آخری کہہ لیجیے ہم نے اس کو ڈن کرنا ہے، اس سے پہلے اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اگر تو آپ نے اس پہ عمل کر لیا جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذہنی صلاحیتیں دی ہیں ان سے پوری طرح بھرپور طریقے سے کام لے کے اسے ایگزامن کر لیا، ہم نے اس کی پروز اینڈ کونس دیکھ لیے، ہم نے اس کی نیگیٹو سائڈس، پازیٹیو سائڈس ساری ایگزامن کر لی. وہ کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ ہم پہنچے. اس نتیجے کو سامنے رکھ کے ہم نے جب لوگوں سے مشورہ کر لیا ہے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھدار ہیں، تو یہ سب کرنے کے بعد جب ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تو پھر ہمیں پختہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب میں یہ کروں گا، اور اس کا نتیجہ رب پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر اس نسخے پہ عمل ہم کرتے ہیں تو ناکامی کم ہی آتی. ایک ظاہری آنکھ ہے، یہ اندر کی آنکھ کیسے کھلتی ہے سر؟ الفاظ کا ہیر پھیر ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ اندر کی آنکھ کے ڈیولپ کرنے پر ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو وہی میں نے آپ سے کہا کہ اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو آدمی مجھ سے مل رہا ہے اس کے اندر دیانتداری ہے، اس کے اندر نیکی ہے، اس کے اندر اس کے برعکس کچھ کوالٹیز ہیں، ٹھیک ہے سر،
تو اس کے لیے مجھے اسپریچولی مضبوط ہونا ضروری ہے. تو جب میں اسپریچولی مضبوط ہوں گا تو میں اس چیز کو ریسیو کر سکوں گا. اس کے بغیر ریسیو نہیں کر سکتا میں. صحیح. تو مینٹلی مجھے اس حد تک اپنے آپ کو اوپر اٹھانا ہوگا کہ میرے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں. یہ اصل میں جو اندر کی آنکھ ہے، یہ بھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے، سادھوازم. صحیح جی. تو ہندو میتھولوجی میں یا ہندو بلیف میں صحیح. یہ بات ہے کہ ہماری دو آنکھیں تو ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، جو جس سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ایک تھرڈ آئی ہے یہاں پر. ٹھیک سر. تو وہ تھرڈ آئی کہلاتی ہے، اندر کی آنکھ کہلائے گی. ٹھیک سر. تو وہ اس کو ریفر کرتے ہیں. لیکن وہ در حقیقت یہی ہے کہ انسان اسپریچولی اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ اس کو، اگر ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن میں رب نے کہا. دوسرا، اگر ہمارا ایمان یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر میں اس کا رزق لکھ دیا، یا یوں کہیے اس کا رزق مقرر ہے، یا یہ کہ عزت و ذلت، مقام، یہ سب من جانب اللہ ہے، تو پھر ہماری سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے. ہم ایک تو حسد ہمارے دل میں نہیں آتا، رشک تو آ جائے گا لیکن حسد شاید نہ آئے. دوسرا ایک یہ ہے کہ جو رب تعالیٰ کا ایک فرمان ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں خود کر دوں گا. وہ اگر ہمیں یاد رہے تو ہم دوسروں کے کام پھر بڑی خوشی سے آتے ہیں کہ میرے رب کا مجھ سے ایک وعدہ ہے کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں کر دوں گا. تو میرے کام میرے رب کے ذمے ہو گئے، وہ خود انہیں کر دے گا. تو آدمی دوسروں کے کام آنے لگتا ہے، پھر اپنا نقصان کر کے بھی دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، جو دوسروں کے کام آ رہے ہوتے ہیں. اللہ انہیں واقعی بہت عروج عطا فرماتا ہے.